حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحومہ عباس باندی صاحبہ کربلائیں بنت جناب توقیر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء صد احترام اور اس مقدس علاقے کی ادب نواز شخصیات اور عالمی اور آفاقی آوازوں کے مالک وہ افراد جو اس وقت اس فرش اعضاء کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان سب کی معظم اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر آیات کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک آل عمران کی 2 مسلسل باہم پیہم بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے انفرادی کردار کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اجماعی محاسن اور کمالات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ پہلے گزارش یہ کرنا بہتر ہوگا کہ ہر زبان کے اپنے کچھ فوائد، گرامر، آداب، تہذیبیں، خصوصیتیں اور کیفیتیں ہوتی ہیں۔ عربی زبان کی بھی اپنی کچھ صفات اور آداب اور تہذیبیں ہیں، گرامر ہیں، قواعد ہیں۔ عربی زبان میں لفظ انا یقین عطا کرنے کے لیے اور اطمینان بخشنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طبیعتوں کے اضطراب کو اور فطرتوں کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جہاں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو 100% تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، وہاں پر لفظ انا کا استعمال ہوتا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ، بلا توہم، بلا تردید۔ اس بات کو مان لیجئے، قبول کر لیجئے، تسلیم کر لیجئے۔ یہ اپنے مقام پر
100% شیور ہے، یقینی ہے، مطمئن ہو جائیے اور اپنے آپ کو تسکین اور سکون فراہم فرما لیجیے۔ اللہ نے اسی پیرائے میں اور اسی لب و لہجے میں اس گرامی ترین آیت کا آغاز فرمایا۔ ارشاد ہوا ان اللہ، بے شک بلا شبہ، لا ریب، نو ڈاؤٹ، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم علیہ السلام کا استفا کیا، آدم علیہ السلام کو معین فرمایا۔ عربی زبان میں استفا کے بہت سارے معنی ہیں، کسی کردار کو بے عیب بنا دینا، بے داغ قرار دینا، بے نقص بنا دینا، اور جہاں پر کوئی خامی، کمی اور کوئی عیب نہ ہو، دھبا نہ ہو، داغ نہ ہو، قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں اور الہی کلام کی اصطلاح میں اس کردار کو، شخصیت کو، اس ہستی کو، اس پرسنالٹی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بے داغ ہونا، بے عیب ہونا۔ اور فرما رہے یعنی عالم اسلام کو اور قرآن پڑھنے والوں کو خالق مطلق نے پہلے ہی قدم پر، پہلے ہی اسٹیپ پر وارننگ کر دی ہے، متوجہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، بیدار کیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ بھئی قرآن پڑھ کر اس فارمولے کو اور اس قانون کو، اس سیرت کو اور اس سنت کو تسلیم کر لو کہ ہم جب بھی کوئی رہبر بنائیں گے تو بے عیب کو بنائیں گے، عیب دار کو رہبر نہیں بنائیں گے، بے داغ کو ہادی بنائیں گے، جس کے کردار میں کوئی دھبا نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو اور کوئی کمی نہ ہو۔ ہم اس کو اپنی بارگاہ سے منتخب کریں گے، معین کریں گے، مقرر کریں گے، اس کو ہم کائنات کی ہدایت کا ذمہ دار بنائیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو ان کے فرما بردار بیٹوں نے منعقد کی ہے۔ مجھے آپ کے لطیف اور نفیس ذہنوں کو اسی مرکز خیال پر لانا ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے آیات قرآنی میں عبادت کی نیت سے اگر سیر کر لی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ ایصال ثواب کا وہ بہترین اللہ کی طرف سے نذرانہ بھی میسر آ جائے گا اور وہ تحفہ بھی مہیا ہو جائے گا جو مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے اور بہت پاکیزہ وسیلہ ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے بڑی اہم فکر ہے اور بڑی عظیم گفتگو ہے قرآن مجید کی۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آدم کو بے عیب بنایا۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے وَنُوحًا، جیسے آدم کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ویسے ہی بالکل ہم نے حضرت نوح کو بھی مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا۔ دیکھیں قرآن نے انسانی ذہنوں کو یہاں پر ایک اعتبار سے اور جھجوڑا ہے، ایک پالیسی اور انٹروڈیوس کرائی ہے، متعارف کرائی ہے، اپنی سیرت، اپنی سنت اور اپنا قانون، اپنا لا اور اپنی قدرت کا جو کرشمہ ہے اس نے وہ واضح کیا ہے۔ اس کو آپ محسوس فرمائیں۔ دیکھیں عربی زبان میں بھی دو لفظ ہیں اور انگلش زبان میں بھی دو لفظ ہیں، اور ہمارے سوسائٹی میں بھی جو لفظ بولے جاتے ہیں ان میں بھی دو لفظ ہیں۔ ایک سلیکشن ہوتا ہے، ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک انتخاب ہوتا ہے، ایک استفاء ہوتا ہے۔ استفاء کا مطلب سلیکشن ہے اور انتخاب کا مطلب الیکشن ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی کسی معصوم کو، وہ خلیفہ ہو، امام ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، استفاء کی ڈگری سے نوازا ہے، انتخاب کے لقب سے موصوف نہیں کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ؟
پورا کھلا ہوا قرآن ہے، سارے مسئلے طے ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات دم توڑ جاتے ہیں، سارے تنازعات معدوم ہو جاتے ہیں، کہیں ٹکراؤ کنٹراڈکشن، کہیں تصادم اور کہیں ٹکراؤ رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں لفظ انتخاب کا استعمال نہیں کیا۔ انتخاب کا مطلب چناؤ ہے، رائے دہندگی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، لوگوں کا دخل جہاں پر ہو چننے میں، وہاں پر انتخاب ہوتا ہے، اور جہاں الہی قدرت خود معین کرے وہاں استفاء ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ پر لفظ استفاء کو استعمال کیا ہے، انتخاب کو استعمال نہیں کیا۔ یعنی قرآن کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں کیسی معتبر سماعتیں، کیسی خوبصورت شخصیات اور کیسی بے پناہ پرسنالٹیز میرے سامنے تشریف فرما ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ مجھے بھی لطف آئے گا آپ سے گفتگو کرنے میں، سند ملے گی مجھے، آپ کی طرف سے دلائل کی فراہمی میں ایک مدد ملے گی، اور میں یہ گفتگو کہیں اور بھی پیش کر سکتا ہوں، چونکہ آپ کی سماعت ایک سند کا کام دے گی نا۔ تو اللہ نے اپنے مزاج کو بتایا، قدرت کا تعارف کرایا۔ اسلام میں انتخاب نہیں ہے، اسلام میں چناؤ نہیں ہے، اسلام میں الیکشن نہیں ہے، وہاں رہبر کے چناؤ کے موقع پر، تعین کے موقع پر، تقرر کے موقع پر سلیکشن ہے، اللہ کی طرف سے اس کو معین کرنا ہے۔ قرآن کا تو موقف یہی ہے، آپ کا ذوق نظر کچھ بھی کر لے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے ہیں۔ فرمایا اب منزل دیکھئے آپ، اچھا چناؤ کس بنیاد پر ہے اللہ کی طرف سے؟ پروردگار عالم کی طرف سے تعین یا استفاء جس کو کہا گیا ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ نے بتایا بے عیب ہونا، بے داغ ہونا، اسی کو قرآن کی زبان میں عصمت کہتے ہیں، معصوم ہونا۔ اور فرمائیں گے اللہ جس کو بھی کسی منصب پر بٹھائے گا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، گناہگار نہ ہو، عصیاںکار نہ ہو، زیاںکار نہ ہو، جاہل نہ ہو۔ فرما رہے ہر طرف سے، ہر اعتبار سے، ہر رخ سے، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے تکمیل کی منزل پر ہو، کمال کے مرحلے پہ ہو، محاسن کی کیفیت رکھتا ہو۔ یہ ہے اب دو باتیں کہی اللہ نے، ہم نے آدم کو منتخب کیا، آدم کا استفاء کیا، آدم کو معین کیا، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارا پیشوا، تمہارا ہادی، تمہاری نجات کا ذمہ دار، تمہاری ہدایت کا ذمہ دار ہم نے کس کو بنایا؟ آدم کو بنایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ہم نے نوح کو بنایا۔ یہ دو انفرادی کیفیتیں ہیں۔ حضرت آدم کو چنا، آدم کے خاندان کو نہیں چنا، آدم کے گھرانے کو نہیں چنا، اس لیے کہ علم غیب میں راسخ تھا کہ آدم تو لائق استفاء ہے، لیکن دو بیٹوں میں سے ایک قاتل ہوگا، ایک مقتول ہوگا، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک رحمت اللہ ہوگا، ایک لعنت اللہ ہوگا۔ تو دونوں کو کیسے اللہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اپنے اس سیرت کے کارواں کو، سفر کو، اس جرنی کو اسٹاپ کر دیا، بریک کر دیا۔ کہاں پر؟ بس آدم مصطفیٰ ہے، آدم کا گھرانہ، آدم کی فیملی، آدم کا خاندان مصطفیٰ نہیں ہے۔ ویسے ہی حضرت نوح کو منتخب کیا، اور ذرا سا لفظوں کو اگر وسعت دے دی جائے، آدم کو چنا، آدم کی بیوی کو نہیں چنا، آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم کی شریک حیات کو مصطفیٰ نہیں بنایا، حالانکہ معصوم تھی۔ اللہ فرمائے حضرت حوا صاحب عصمت تھی، مگر پھر بھی مصطفیٰ نہ بنی، پھر بھی اللہ کی نظر میں اس منزل پر نہیں تھی کہ جن کو مسند استفاء پر جلوہ فگن کیا جائے۔ حضرت حوا کو نہیں چنا، ملاحظہ کیجئے گا، حضرت نوح کو چنا، حضرت نوح کی بیوی کو نہیں چنا، حضرت نوح کی اولاد کو نہیں چنا، لیکن آگے بڑھ کے اللہ نے اپنے بیان کو ذرا ترقی دی اور ذرا سا پروگرس دی اور بڑھایا، ارتقاء کی منزل پہ لایا۔ ارشاد ہوا وَأَعْلَى عِمْرَانَ،
आला इब्राहिम, हमने अकेले इब्राहिम को मुस्तफा नहीं बनाया, इब्राहिम के पूरे घराने को मुस्तफा बनाया। इब्राहिम मुस्तफा, इब्राहिम की ज़ौजा मुस्तफा, इब्राहिम की औलाद मुस्तफा। और फिर उसके बाद कहा व आला इमराना, हमने इमरान के घराने के बच्चे बच्चे को मुस्तफा बनाया। शायद अपनी जगह पे ना बैठे रह जाए, ये कुरान मजीद की डॉक्यूमेंट्री है, बहुत बड़ा एविडेंस है और बहुत बड़ा ये अल्लाह का प्लान है, मंसूबा है, अल्लाह का प्रोग्राम है, अल्लाह का निसाब है, अल्लाह का नज़्म व नसख है, अल्लाह की एहतियात है, परवरदिगार आलम का अनाउंसमेंट है। जरा तवज्जो करेंगे, चार इस्तफा, आदम मुस्तफा, नूह मुस्तफा और आले इब्राहिम मुस्तफा, आले इमरान मुस्तफा, चार को मुस्तफा बनाया। दो इनफरादी तौर पर और दो खानदान, दो इंडिविजुअल और दो खानदान, फैमिलियां। आल का मतलब है फैमिली, नस्ल, औलाद, इतरत, घराना, खानदान, इसको कहते हैं अरबी जबान में आल। दो को इनफरादी तौर पर चुना, आदम को और नूह को, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इमरान अलैहिस्सलाम के खानदान को चुना, एक एक बच्चे को चुना। यानी सारी कायनात में दो शख्सियतें ऐसी भी हैं कि खाली खुद मुस्तफा नहीं है, बल्कि उनके घराने का बच्चा बच्चा मुस्तफा है। अब सवाल है, पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, ये कुरान तारीख की किताब नहीं है, ये हिस्टोरिकल बुक नहीं है। और करिएगा, मगर परवरदिगार आलम ने अजीब यहाँ पर अपलेक्स सब्जेक्ट छेड़ा है, एक मौजू यहाँ पर उठाया है, एक उन्वान कायम किया है। आदम को सारे मुसलमान जानते हैं, आदम मुस्तफा। मुस्तफा का मतलब क्या है? एक तर्जुमा और करता हूँ, मुस्तफा का मतलब है मुनफरिद, यूनिक। फरीद साहब, मुस्तफा का मतलब है फरीद, यूनिक। तो जो चाह रहा हो और फरमा रहे आप, जो नजर में बस अकेला हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जब किरदार इस खूबी और इस हुस्न में कमाल की मंजिल पर फाइज हो जाए कि अब उसके अलावा कोई नजरों में जचे ही नहीं, वहां पर कहा जाता है ये मुस्तफा है, ये मुस्तफा है। तो आदम मुस्तफा है ना, मुनफरिद, तो कहे में मुनफरिद है। हजरत आदम का इनफराद बताइए, हजरत आदम की वो सिफत बताइए, हजरत आदम की वो क्वालिटी बताइए कि जिसमें वो मुनफरिद हो, दूसरा शरीक ना हो। मेरे बच्चे हैं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं बच्चों के लिए अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। और फरमाए इनफराद क्या है? वो जनाबे आदम का यूनिक होना, मुनफरिद होना, मुमताज होना, तन्हा होना, किसी और का शरीक ना होना, बिला शिरकते गैरे, एक सिफत का मालिक होना। वो क्वालिटी कौन सी है भाई? हजरत आदम की। आप कहेंगे वो मासूम है, तो मासूम तो 1,24,000 है। आप कहेंगे वो नबी है, तो नबी तो 1,24,000 है। ये तो कॉमन हो गया, क्वालिटी तो रही नहीं। क्वालिटी का मतलब है कोई शरीक ना हो। फरमा रहे आप, वो क्वालिटी क्या है? तो क्वालिटी बताऊं, क्वालिटी है हजरत आदम का खलीफा होना। खिलाफत का आगाज हजरत आदम से हुआ। हजरत आदम से तारुफ, पहचान, अलामत, शनाख्त क्या बने आदम? खिलाफत की शनाख्त, खिलाफत का तारुफ हजरत आदम के जरिए हुआ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, फरमाया खिलाफत चली है आदम से, इसमें कोई आपका शरीक नहीं है। ये क्वालिटी है, ये मुस्तफा होना है। आप खलीफतुल्लाह हैं। पहले तवज्जो कीजिएगा, हजरत नूह का इंतखाब किया, मुस्तफा बनाया। उनकी क्वालिटी क्या है? तो सुनिए, हजरत नूह से पहले शरीयत और रिसालत नहीं थी, नबूवत थी। शरीयत और रिसालत का आगाज हजरत नूह से हुआ। अव्वलियत आपका इंफराद है, खिलाफत में अव्वलियत आदम का इंफराद, रिसालत में और शरीयत में अव्वलियत जनाबे नूह का इंफराद। क्वालिटी तो हजरत इब्राहिम की क्या क्वालिटी है? का हजरत इब्राहिम से आगाज हुआ इमामत का। इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा,
امامت چلی ہے حضرت ابراہیم سے، اب چوتھا عہدہ رہ گیا۔ بلا فرمایا، غور کریں گے آپ، حضرت آدم قائم منفرد خلافت میں، حضرت نوح قائم منفرد رسالت میں، حضرت ابراہیم کس چیز میں منفرد؟ امامت میں۔ خلافت چلی آدم سے، رسالت چلی نوح سے، امامت چلی ابراہیم سے، اب چوتھا عہدہ رہ گیا الہی بارگاہ کا، الہی خزانے کا چوتھا عہدہ، دی اینڈ۔ اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں، اس عہدے کا نام ہے ولایت۔ اللہ فرمایا، غور کریے گا، انسانیت کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بہت بڑی بات ہونے والی ہے۔ ابھی میں آپ کو قریب لانا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں رواں ترجمہ کروں اور بہت آسان زبان میں، سمپل سی لینگویج میں اگر آپ کے قریب ہونا چاہوں تو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے ابراہیم کے گھرانے کو مصطفیٰ بنایا، اور اب منبر سے ترجمہ کر رہا ہوں، ہم نے ابو طالب کے بچے کو مصطفیٰ بنایا۔ غور کریے گا، آپ پوچھیں، دیکھو اب سنیے گا حضور، عالم انسانیت کی گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے، یہ ہیومن بینگ، یہ بنی نوع آدم، یہ پورا یونیورس، یہ زمانہ، یہ جہاں، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ کونین، یہ کشور، غور کر رہے ہیں آپ، یہ پوری کی پوری کائنات، یہ نیشن جتنا بھی ہے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کو صراط مستقیم پر فائز کرنے کے لیے، نجات بدامہ اس کو کرنے کے لیے اللہ نے کتنے سورسز قائم کیے؟ چار ذریعے ہیں۔ پہلے ذریعے کا نام ہے خلافت، دوسرے ذریعے کا نام ہے رسالت، تیسرے درجے کا نام ہے امامت، چوتھے درجے کا نام ہے ولایت، پانچواں درجہ کوئی اور بتائے تو جانوں۔ پانچواں درجہ نہیں ہے، الہی بارگاہ کی ہدایت کے چار ہی راستے ہیں، چار ہی راہیں ہیں، چار ہی گیٹ ہیں۔ اور کریے گا، چار ہی وسائل ہیں، چار ہی سورسز ہیں، خلافت، ہدایت یا وایا خلافت، ہدایت وایا رسالت، ہدایت وایا امامت، ہدایت وایا ولایت۔ میں نے ایک جملہ کا، اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے تو سمجھ چاہوں گا نا، میں نے آل عمران کا ترجمہ کیا کہ حضرت ابو طالب کا خاندان۔ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ اتھارٹی کہاں سے حاصل ہے کہ آپ آل عمران کا ترجمہ اولاد ابو طالب کریں، ابو طالب کا خاندان کریں؟ چلیے میں نہیں کرتا، وڈرو کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے ہدایت کے کتنے راستے ہیں؟ چار۔ پہلا خلافت، دوسرا رسالت، تیسرا امامت، چوتھا ولایت۔ خلافت مل گئی آدم کو، رسالت مل گئی نوح کو۔ چونکہ آیت میں چار ہی نام ہیں، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، اللہ فرمائیے گا سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چار نام، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عمران۔ یہاں آل کا ذکر ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ چار ہی نام لیے نا، تو خلافت تو آدم کو مل گئی، مسلمان کا بچہ جانتا ہے۔ رسالت نوح کو مل گئی، مسلمان کا بچہ جانتا ہے۔ امامت ابراہیم کو ملی، بچہ جانتا ہے۔ اب میں کہاں غلط ہوں بھائی ٹرانسلیشن کرنے میں، ترجمہ کرنے میں؟ آل عمران کا کہ اولاد ابو طالب ہے، خاندان ابو طالب ہے، زبردستی ایک تھوپا نہیں جا رہا ہے ذہنوں پر۔ مجھے بتاؤ خلافت کسے ملی بچوں؟ آدم کو۔ رسالت کسے ملی؟ نوح کو۔ امامت کس کو ملی؟ ابراہیم کو۔ اب صرف قرآن رکھ کے عالمی اسلامی بتائے، معاشرہ بتائے، اسلامی سماج بتائے کہ ولایت کس کو ملی؟ ولایت کا آغاز کس سے ہوا؟ کہ سب سے پہلا ولی علی ہے، تو اب بتاؤ علی کس کا بیٹا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کس کا بیٹا ہے؟
جی حضور اب بتائیے تو قرآن ہے نا، قرآن مجید کو دیکھے پڑھے تلاوت کرے قرأت کرے، قریب آئے ڈاکٹر موسیٰ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا بھی تذکرہ ابھی آئے گا قرآن ہی کے حوالے سے۔ عجیب منزل ہے صاحب، ولایت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ولایت کا آغاز ہوا حضرت علی سے۔ دیکھیں امامت میں اختلاف ہے، خلافت میں اختلاف ہے، مگر 73 کے 73 فرقوں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ولایت کی دنیا میں سرخیل علی ہی ہے۔ ولایت کا سلسلہ علی ہی پر تمام ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا خلیفہ کون ہے، مجھے نہیں پتا رہبر کون ہے، مگر سب متفق علیہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کا ولی علی ہے۔ تو کہاں سے چلا سلسلہ ہدایت کا؟ آدم سے چلا، اور کہاں تک گیا؟ ولایت تک گیا۔ یعنی یوں کہوں خلافت سے آغاز اور ولایت پر اختتام، انجام۔ مولانا فرمائے ابتدا خلافت، انتہا ولایت، طفلی خلافت، شباب ولایت، بچپنا خلافت، جوانی ولایت، ابتدا۔ غور کر رہے ہیں نا، یہ ہے عجیب و غریب کام۔ اور پھر قرآن نے منظر عجب پیش کیا۔ سورہ آل عمران، یہ سورہ تیسرا سورہ، ارشاد ہوا 61ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی آدم کی مثال ہے۔ آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا، تو کہے سے پیدا ہوئے آدم؟ مٹی سے پیدا ہوئے۔ ترجمہ کرو نا، خلقہ من تراب کا ترجمہ کیا ہے؟ آدم ہے ابن تراب، جہاں سے اپنی ہدایت کو شروع کیا وہاں پر ابن تراب کو رکھا، جہاں پر ختم کیا وہاں پر ابو تراب کو رکھا۔ فرمایا یہ ابن تراب، یہ ہے قرآن ہے۔ وقت اگر ہوتا ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ چھوٹی سی بات ساتھ جناب غور کریے آپ، حضرت علی ابو تراب، حضرت آدم ابن تراب، ایک ہے ابن تراب، ایک ہے ابو تراب۔ اربوں خربوں بلین برس عبادتیں کرنے والے عبادت گزار نے اگر ابن تراب کو تسلیم نہ کیا، اللہ نے اس کو شیطان بنا کے نکال دیا۔ مجھے بتایا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ قرآن بتائے، قرآن دیکھیں گے اور میں فضائل، میری عادت سے آپ واقف ہیں کہ میں آیات قرآنی کے سہارے فضائل اہل بیت کا استنباط کرتا جاتا ہوں، استخراج کرتا جاتا ہوں اور آپ تک پہنچتا جاتا ہوں۔ آج تک میرے بچوں نے، میرے ان یوتھ نے، نوجوانوں نے، میری قوم کے مستقبل اور فیوچر نے یہ سنا کہ ہمارے مولا ابو تراب ہیں۔ ابو تراب یہ ایک روایت سنی ہے سب نے، لیکن کبھی قرآن سے پوچھا کہ مولا ابو تراب ہیں؟ اگر آپ کا دشمن کوئی پوچھنے لگے کہ ابو تراب کیسے ہے تو قرآن سے دلیل کیسے دیجئے گا؟ تو بھائی یہ وہ نظریہ، وہ کنسپٹ ہے، وہ تصور ہے جس کو سب نے تسلیم کیا ہے، مگر بیان کرنے میں تھوڑا کترائے ہیں، اس لیے کہ علی کا مرتبہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے، یعنی جو سب کا باپ ہے وہ تو ابو تراب ہو جاتا ہے، جو سب کا باپ ہے وہ ابن تراب رہ جاتا ہے، اور جو اکیلا ابو طالب کا بیٹا ہے وہ ابو تراب ہو جاتا ہے۔ تو بچ بچ کے ذرا بیان کیا جاتا ہے تاکہ فضیلت کا بھی اظہار نہ ہو اور اپنے دامن پر بھی داغ نہ آئے۔ اللہ فرمائے آپ نیا سمجھ رہے، یہ فارمولہ، یہ طریقہ، یہ روش RSS کی یہ بہت پرانی ہے، مکہ مدینے میں موجود تھی۔ اللہ فرمائے دیکھیں کس طرح پالیسی بنائی جاتی تھی، معنی مگر اظہار نہیں کیا۔
اب آپ پوچھتے ہیں صاحب ابو تراب، خیر چلیے یہ کبھی انشاءاللہ میں چھوڑ دیتا ہوں مجلس میں، کبھی کئی بات آتی ہے مجھے تو رواں دوا ذہنوں کے سامنے وہ بالکل دریا کی طرح روانی رکھنے والے افکار پیش کرنا ہے جو آپ کے دل و دماغ پر بار نہ بن جائیں، بلکہ ایک انبساط کا اور ایک مسرت کا اور سکون و فرحت کا سبب بنے۔ رب اللہ فرمائے ہماری گفتگو بس یہ تھی، آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران۔ آل عمران کا ہم نے ترجمہ کیا حضرت ابو طالب کا خاندان، نسل ابو طالب کا ایک ایک بچہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا آپ مصطفیٰ ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی میرے آپ اپنے ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، میری نظر میں صاحبان احترام بھی ہیں، عزت و توقیر کے آپ حقدار بھی ہیں، علماء کرام میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرمائے، تو آپ اپنے ہیں میں کچھ بھی بولوں یہ تو جائز نہیں، روا نہیں ہے۔ بنیاد قرآنی پر اگر آپ رہ کر گفتگو کرتے ہیں تو تسلیم کرنے کے لائق ہے، اگر کوئی قبول کرے یا نہ کرے مگر یہ نہ کہہ سکے کہ غلط کہا گیا، ایسی گفتگو ہو۔ فرمایا اب دیکھئے حضرت ابو طالب کا خاندان کیسے ہے، کس طرح ہے ابو طالب کا۔ آپ نے عمران کا ترجمہ ابو طالب کیوں کیا؟ تو میں نے نہیں کیا۔ پہلی بات تو آپ یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ حضرت ابو طالب کا پروپر نام ابو طالب نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ آپ کے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کا پروپر نام ہے عمران۔ اچھا عمران کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آج عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دے، اگر آپ عمران کا لغت میں ترجمہ دیکھیں، بہت ممبر سے جھوم کے کہنے جا رہا ہوں، پہلے سے پروگرام نہیں تھا، ایک فکر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرا۔ حضور ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہمارے ایڈوکیٹس حضرات قانونی باریکیوں کو جاننے والے یہاں پر تشریف فرما ہے، میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو سب کو اپیل کرے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ عمران کا ترجمہ کیا ہے؟ عمران 2 لفظ استعمال کیے، کبھی دیکھے گا قرآن جا کر سورہ کوثر کا مختصر ترجمہ عمران ہے، نہیں پہنچے ابھی تک۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ رسول سے ایک وعدہ کیا اللہ نے، ہم آپ کو کثرت اولاد سے نوازیں گے۔ کثرت اولاد ہے نا، کثرت اولاد کو اگر خوبصورت جملے میں ایک لفظ میں سمانا چاہے تو اس کا ترجمہ ہوگا عمران۔ عمران کا مطلب ارے اسی سے تو عمرانیات بنا ہے، عمرانیات کا مطلب آبادیاں، محمد کی آبادی ہی نسل کی ابو طالب سے بڑھی ہے۔ جو گرے میں آئے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک باریک سی بات تھی، لیکن اب تو میں آپ کو بہت ہی دور تک لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ زبردستی یا پریشرائز کر کے یا کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر یا دبش ڈال کر یا دھوسا کر یا علمی وزن لوگوں کے ذہن پر ڈال کر اپنی بات بنوانا کیا روا ہے؟ نہیں ہے۔ اب سنیے آل عمران کون ہے؟ بس عزیزوں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہی دیکھ لو۔ اللہ نے جب آدم کا تذکرہ کیا تو بس فقط ان اللہ اصطفیٰ آدم رک گیا، ونوح رک گیا، والا ابراہیم رک گیا، لیکن جب آل عمران پہ آیا تو وہاں پر اسٹیٹس اللہ نے اوپن کیا، اسٹیٹس رکھا، وہاں پر رکھا العالمین۔ اولاد عمران وہ ہے جو ایک خطے کے لیے نہیں ہے، عمران کا خاندان، حضور سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاندان عمران، عمران کی فیملی وہ نہیں ہے جو محدود ہو، لیمیٹیڈ ہو، سیمت ہو، ایک دائرے میں مدور ہو، ایسا نہیں ہے، یہ محبوس ہو، نہیں، عالمینی۔ دیکھیں اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں عالمینی کا، آپ یونیورسل کریں گے، یونیورسل ترجمہ ہے عالمی کا، عالمینی کا نہیں۔ عالمین 18,000 عالم، جہاں تک عالم ہے وہاں تک جن کے کردار کی اور اقتدار کی رسائی ہو
وہ ہے آل عمران، چونکہ عالمینی ہے۔ غور کریے گا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ذات قرآن میں اترے، یہ مذاق نہیں ہے، ناول نہیں ہے، تاریخ کا چیپٹر نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ فیکٹ آف قرآن، یہ مسلمات قرآنی ہے، ان کو سمجھئے۔ عالمینی کس کو کہا؟ اسٹیٹس ڈکلیئر کیا حضرت عمران کی آل کا، آل عمران العالمین، عالمین پر جو چنے گئے مصطفیٰ وہ ہیں آل عمران۔ اب میں پوچھا جاتا ہوں کہ حضرت آدم عالمینی ہے؟ ہوگا جی، آپ بتائیے کیا، میں کیا بتاؤں؟ قرآن سے پوچھ۔ اللہ نے حضرت آدم کا اسٹیٹس بتایا، انی جائل فی الارض خلیفہ، آدم زمین کا خلیفہ ہے، عالمین کا خلیفہ نہیں ہے۔ کائے کا خلیفہ ہے؟ ارے بھائی فی کائے کے لیے آتا ہے؟ دیکھو علماء بیٹھے پوچھئے، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے۔ حضرت آدم کو مظروف بنایا، زمین کو ظرف بنایا، حضرت آدم کا اقتدار، کنٹرول، حکومت، رسالت، سلطنت، ان کی گورنمنٹ، ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کا قابو، ان کا غلبہ کہاں تک ہے؟ جہاں تک زمین ہے۔ زمین ختم ہوئی سب ختم۔ اچھا صاحب آگے بڑھئے، اب چھوٹی سی بات، تو جناب آدم تو عالمینی ہے نہیں؟ اگر عالمینی تھے تو فی الارض تو کہا انی جائل فی العالمین خلیفہ کہتا، میں عالمینی خلیفہ پر نہیں، محدود کر دیا۔ یہ ذہن اور دماغ ٹھکانے لگانے کی باتیں ہیں کہ عظمت خاندان ابو طالب کو مشترک بنا کر سب میں نہ بانٹ دینا، یہ صفت خاص ہے، عطیہ الہی ہے، یہ کوالٹی ہے اس خاندان کی۔ اب سنیے گا کمال، حضرت نوح کا کمال کیا ہے؟ سرکار نوح کا کمال کیا ہے؟ سرکار نوح کی رینج کیا ہے بھائی؟ چلو پوچھو قرآن سے، کیا حضرت نوح عالمینی ہے؟ سورہ نوح قرآن مجید کا 70واں سورہ 32ویں آیت 32 ارشاد ہوا، اذ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہمارے بندے نوح نے ہم سے کہا پروردگار اپنے منکروں کو اب ایک کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ رکھ۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کس لیے؟ تم ان کو تباہ کرانا چاہتے ہو، فنا کرانا چاہتے ہو، ان کو نیست و نابود کرانا چاہتے ہو۔ کیا بات ہے نوح، 950 برس میں تبلیغ کر کے تھک گئے، آواز ہی نہیں پروردگار، میں تو کرتا اور تبلیغ مگر کیا کروں؟ اب کہتے ہیں حضرت نوح انہم انتظرہم یذلو انکا انتظرہم یذلو عبادکا ولا یلدو الا کافرا فجارا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عجیب بات کہ جناب نوح نے، پروردگار ان کو اس لیے تباہ کر کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہ ان کے صلبوں میں صبح قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر بیان میں کیا لطف رہا؟ سنیے اب دوسری بات سورہ آرام میں آ جائیے، 7واں سورہ آیت نمبر 46-46 ارشاد ہوا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ قوم کا رسول ہے، عالمینی رسول نہیں ہے۔ تو حضرت آدم فی الارض، حضرت نوح الی القوم فی القوم، محدود لیمیٹیڈ، حضرت آدم لیمیٹیڈ، عالمینی تو نہیں رہے۔ حضرت نوح عالمین جو میرے کہا تک یہ رسالت ہے قوم تک۔ حضور اچھا قوم کی تعداد بتاؤ، پھر پوچھئے دانشوروں سے، پوچھئے مفسرین سے، پوچھئے جانکاروں سے، پوچھئے جن کی نظر آیات قرآنی کی گہرائیوں پر ہے، ان سے دریافت فرمائیے تو آپ کو احساس ہوگا، تعجب بھی ہوگا۔ 1 لاکھ سے کم افراد تھے جن پر حضرت نوح رسول تھے، تو 1 لاکھ میں محدود۔ 1 لاکھ کی تعداد ہوتی کتنی ہے؟
अरे भैया एक क्षेत्र में उससे ज्यादा लोग होते हैं। आपका जो अंबेडकर नगर है, यहाँ की जो लोकसभा की सीटें उसमें लाखों है, तो एक एमपी के जेर कमान इससे ज्यादा होते हैं। एक रसूल को 1 लाख का रसूल बनाया है लाखों में ही, तो महदूद हो गया ना, लिमिटेड। लेकिन क्या कह रहा है वो? परवरदिगार मेरी नजरें देख रहे, इनके सुल्बों में कयामत तक देख रहा हूं, इनके सुल्बों में कोई मोमिन पैदा होने वाला ही नहीं। इत्मीनान से तशरीफ फरमा है ना आप। अब आपसे पूछा जा रहा हूं, ये कयामत तक का जो दावा किया है नूह ने, क्या कोई लिमिट बता सकता है कयामत की कब आएगी? होगा हमें तो मालूम ही नहीं, मगर नूह दावा कर रहे हैं कयामत तक कोई मोमिन पैदा होगा ही नहीं, जो भी पैदा होगा वो काफिर और फाजिर पैदा होगा, लिहाजा को सबको मार डाल तबाह कर दे। तो पहले तो अल्लाह को नूह को रोक देना चाहिए था कि ये इल्म गैब की बातें क्यों कर रहे हो? इल्म गैब से तुम्हारा लेना देना क्या? अल्लाह ने नहीं टोका, आप टोक रहे हो कि रसूल को इल्म गैब होता है कि नहीं होता है। अरे भैया ये क्या है? हजरत नूह जो दावा बांध रहे हैं कि कयामत तक कोई इनकी नस्ल में मोमिन पैदा नहीं होगा। आप पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। दावा बांधा नूह ने, किस नूह ने? जिसकी रिसालत लिमिटेड, जिसकी रिसालत महदूद, कौम तक लिमिट, जिसकी सीमित कहां तक, कौम तक, लेकिन बात कहां तक की? कयामत तक की। कुरान पढ़ के कुरान को काफी कहने वालों, कुरान को है, अभी तो देख रहे थे आप, फरीद साहब सुना रहे थे, कुरान तो काफी है। अब तो मान जाओ अल्लाह की सीरत ये है कि अगर वो रिसालत छोटी भी देता है तो इल्म कयामत तक का देता है। तो जिसे खाली कौम का रसूल बनाया उसे तो कयामत तक का इल्म दिया, तो जिसे रहमत लिल आलमीन बनाया उसे जाहिल कैसे रखेगा? इतना बता दे बस। ये है, चलते जाएं, सफर करते जाएं, ये समातों का कारवां ऐसे ही तरतीब देते हुए आप एक मंजिल फिक्र तक रसाई हासिल फरमाए। अब क्या हुआ साहब? होगा रसूलुल्लाह तो पढ़े लिखे थे। अरे भाई जिसे रहमतुल आलमीन बनाया हो उसको समेट दिया आपने, और जिसको खाली कौम का रसूल बनाया हो उसका इल्म कयामत तक। अब सुनिए, लोग कहते हैं साहब फिर आपके अली का स्टेटस क्या है? अब यहाँ हजरत नूह ने तो कयामत तक की बात कही, आप तो बड़े कसीदे पढ़ते थे अली के कि उन्होंने सलूनी सलूनी कहा। अरे भाई अगर सलूनी सलूनी कहा तो भी तो कयामत के अंदर की बात है, तो इक्वल हो गए नूह और अली। अब बड़े क्या हुए? अरे भाई अली अगर किसी के बराबर ही हो जाए तो अली ना रहे। अली को बराबरी के लिए बनाया ही नहीं। मैं सुनिए फिर एक चैलेंज, कायनात में अली किसी के अगर बराबर ही रह जाए तो मैं अली मानूंगा ही नहीं, मैं अली तस्लीम नहीं करूंगा। अली का तो मतलब ही कुछ और है। अर्ज करता मैं होगा साहब अली इक्वल टू नूह, इल्म में उनका इल्म भी कयामत तक, आपके अली का भी। तो अब आप बढ़ाते क्या? नहीं भैया, जनाब नूह ने क्या कहा? मेरी निगाहें देख रहे, सुनिएगा कसीदा, मेरी नजरें देख रहे, मैं कयामत तक एक्सरे कर रहा हूं अपने नूरे निगाह से। देखिएगा कि सुल्बों में, नौजवानों सुल्ब जानते हो?
सुल्ब ये बैकबोन, ये इसके अंदर अल्लाह ने एक कैफियत रखी है जिसके अंदर नस्लों को महफूज रखा है। छोटे छोटे सीड्स के अंदर छोटे छोटे जरसूमों के अंदर जरम रखे हैं, और ये एक खजाना है कयामत तक जिसकी जो नस्ल चलेगी वो हर एक के सुल्ब में। हजरत आदम ने उसी को एक सरे किया और कहा मैंने देख लिया कयामत तक इनमें कोई मोमिन नहीं है, यह है कमाले इल्म। नहीं समझा आपने? तो आप कह रहे हैं अली का भी तो इल्म नहीं? जी नहीं, हजरत नूह ने अपनी नजरों से देखा, जो चीज नूह की नजर देख रही है वो अली की तलवार देख रही है। जुल्फ़कार 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 देख रहे हैं आप? सलामत रहे आप। कहाँ गया भैया? अब रह गए एक बार, अब मसावत रही, अब बराबरी का फार्मूला दम तोड़ गया, खत्म हो गया, अपनी मौत मर गया। अली के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। और करेंगे अली को जिस मकाम पर अल्लाह ने रखा है और जिस कैफियत से नवाजा है वो किसी और को हासिल नहीं है। अब कमाल की बात है साहब, हजरत नूह कौम तक मैंने तर्जुमा किया था, मैं उसको निभाने के लिए आपको ये ज़हमत समात दे रहा हूँ। 4 का जिक्र है, आदम, नूह, आले इब्राहिम, आले इमरान। मैंने कहा आले इमरान हजरत अबू तालिब का घराना खानदान, उनकी औलाद। तो अब मैं ये साबित करने चला हूँ कि वो ये, चूंकि अल्लाह ने तीनों में से किसी के साथ आलमीनी नहीं लगाया। हजरत आदम, हजरत नूह एला कौम टू, फी का मतलब इन, अंदर ज़र्फियत, टू हदबंदी, बसवा तक, हर जगह पर लिमिट। अब चलिए साहब, सूरह बकरा दूसरा सूरह आयत नंबर 124, इज़्इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। हमने इब्राहिम को लोगों का इमाम बनाया, फरिश्तों का नहीं, जिनों का नहीं बनाया ना, नहीं बनाया। इकहरी इमामत से नवाजा, सिंगल, बड़े मकामात, बहुत नाजुक और बड़े लतीफ, या कहूं डेंजरस खिताबत के दरमियान आते हैं अजीजों। अब समझाना भी है, बताना भी है, साबित भी करना है, प्रूफ भी करना है, कुरान की सनद भी पेश करना है। तो कोई मामूली बात है ना, समझिए। हजरत नूह से हजरत आदम से कहा तुम जमीन तक, नूह से कहा तुम कौम तक, इब्राहिम से क्या कहा तुम लोगों तक। ठीक है ना? अब मंजिल अजीब और गरीब मंजिल है मेरे अजीजों, जरा समाज फरमाना, कैफियत देखना, कहां तक? लोगों तक, सिर्फ लोगों तक। लेकिन आले इमरान का स्टेटस है आलमीनी, तो ये तो आलमीनी है नहीं, आलमीनी वो होंगे। अब पता ये चला कि आयत में इमरान वो मुराद होगा जिसकी औलाद आलमीनी हो, जिसकी औलाद आलमीनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आलमीनी, यूनिवर्सल, कायनाती, सारी कायनात में जिसका इख्तिदार हो। सुनना है आप? जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, कवाकिब, सवाबित, ऑक्सीजन, हवाएं, खलाएं, घटाएं, फजाएं, कुछ भी हो, जन्नत, जन्नत अदल, जन्नत बावा, जन्नत आलिया, जन्नत नईम, जन्नत खुल्द, तूबा, सलसबील, तस्नीम, कौसर, हूरे, गिलमान, फलक, मलक, कुछ भी हो। मैं कहना चाह रहा हूं कहीं तक भी चले जाए जहां वो नजर आए,
آل عمران وہ ہوں گے چونکہ عالمینی ہے، عالمینی، عالم کے ذرے ذرے میں جن کا اقتدار نظر آئے وہ ہوں گے۔ تو اس آیت میں عمران وہ مراد ہوگا جس کی اولاد عالمینی ہو۔ حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ انی جعلک للناس اماما، ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، خالی لوگوں کی، حالانکہ امامت کی سب سے شریف قسم ہے، مکمل قسم ہے، امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام اور جنوں کا بھی امام، مگر یہ ابراہیم کو نہیں ملا رتبہ۔ اور رتبہ دینے سے پہلے آدھی امامت، ہاف امامت دی، مگر کتنا اہتمام کیا۔ پڑھوں قرآن اگر اجازت ہو۔ ابراہیم کو القاب سے نوازا، عبد خاص ابراہیم، مسلم اول ابراہیم، خلیل خدا ابراہیم، شیخ الانبیاء ابراہیم، شجرۃ النبوت ابراہیم، معمار کعبہ ابراہیم۔ توجہ کریں گے یہ ہے رسول ابراہیم، خلیل ابراہیم، ابراہیم نبی، ابراہیم رسول، یہ سارے کیا صاحب مناسب، صاحب قربانی۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ مشرک نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، سب کچھ کہتا چلا گیا۔ اللہ نے بتایا اتنے کمالات پہ پہنچایا حضرت ابراہیم کو، اور دیا کیا؟ امامت کتنی؟ آدھی، ہاں۔ تو ابراہیم نے فوراً مانگی، پروردگار میری اولاد کو دے دے۔ بہت خوبصورت فائٹ دے رہا ہوں، اتنے مرتبے پہ جانے کے بعد بھی آدھی ادھوری امامت کے لیے بے اختیار ہو کے کہا میری اولاد کو دے دے۔ سوچو وہ کس رتبے کا انسان ہوگا کہ جس نے مانگا بھی نہیں اور اس نے اولاد کو دوہری دوہری امامت دے دی۔ دوہری ہے نا حضور؟ ذرا ایک بلند ترین صلوات اور ارشاد فرمائے۔ اب لاج تو رکھ رہی ہے صاحب، عارف صاحب ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ سنیے حضور، معاف کریے گا، آدم زمینی، نوح قومی، ابراہیم انسانی، بس آل عمران عالمینی۔ تو اب یہ عالمینی کون ہے؟ ارے بھیا تلاش کرو بھائی، ثبوت، پروف، دلیل، سند، حقائق، دقائق، صداقت، سچائیاں، اصول، قواعد، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں اگر قرآن میں مل جائے تو پھر کیا پریشانی ہے؟ عالمینی جس کی اولاد ہو وہ باپ ہے عمران۔ سنیے، اب ہم چلتے ہیں قرآن سے پوچھنے کے لیے۔ قرآن سے پوچھو عالمینی کتنی چیزیں ہیں؟ تو پہلی چیز عالمینی، جاگ کے سنیں گے آپ، پہلی چیز کیا؟ ابھی مجلس سے پہلے آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ نماز تھی جہری اخفاتی، یہ خاموشی کی نماز ہوتی ہے۔ زہرین کی مولانا نیت کر کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی آپ پڑھتے کیا پڑھا تھا بسم اللہ کے بعد؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلا عالمینی اللہ ہے، پہلا عالمینی اللہ ہے رب العالمین۔ اب دوسرا عالمینی سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت نمبر 7، ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دوسرا عالمینی، پہلا عالمینی محمد، دوسرا عالمینی، پہلا اللہ، دوسرا رسول اللہ، پہلا اللہ عالمینی۔ میں آ رہا ہوں نا آپ کے پاس، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر بہت زیادہ ہارڈ ہو رہی تو بدل بھی سکتا ہو۔ صرف اتنا معلوم کرنا قرآن سے کہ پروردگار تو نے جو مصطفیٰ بنایا ہے دو انڈیویجول کیریکٹروں کو اور دو فیملیز کو، ان فیملی میں ایک ابراہیم کی فیملی
ایک عمران کی فیملی. تو یہ عمران کون ہے؟ تو اللہ نے کوڈ ورڈ لگا دیا عالمینی، تاکہ اس کے ذریعے سمجھ جاؤ. اب جس کی اولاد عالمینی ہو وہ باپ ہے عمران. اب ہم نے تلاش کیا پہلا عالمینی کون؟ سرکار پہلا عالمینی اللہ الحمدللہ رب العالمین. دوسرا عالمینی رسول اللہ. اچھا تیسرا عالمینی پھر آئیے یہی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. خانہ کعبہ بیت اللہ عالمینی ہدایت کرتا ہے عالمین کی. ایک منٹ ایک سیکنڈ خاموش ہو جائے. ایک فکر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ کا اسٹیٹس کیا بنایا؟ ہدی للعالمین. عالمین کی وسعت سمجھے کیپیسٹی پھیلاؤ جانا. جہاں جتنا وجود ہے، ارے بھائی کھل کے کہہ دوں، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ عالمین ہے. ما سوى اللہ یہ علم کلام ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ عالم ہے. اللہ فرمائے اور اس عالمین کے لیے خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہدایت. یہ کعبہ کہاں ہے؟ کہ یہ کعبہ تو مکے میں ہے. حج کرنے والے بتائیں گے کتنے بائی کا کتنے بائی کا ہے؟ یہ کتنا بڑا ہے بھائی؟ وائٹ ہاؤس کے برابر ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے برابر ہے، راشٹرپتی بھون کے برابر ہے، تاج محل کے برابر ہے کہ نہیں؟ 10 بائی 10 چھوٹا سا گھر کہیں کا بنا ہوا ہے؟ کہ اینٹ کا، پتھر کا، گارے کا. اور پھر ہے کہیں میں کہ پردے میں ہے. تو ہے تو مکے میں، مگر امریکہ کے لیے بھی ہدایت، آسٹریلیا کے لیے بھی ہدایت. اب دیکھو مزہ آئے گا. کے لیے ہدایت ہے، ہادی نہیں ہدن. ایک ایک جز ہدایت، پورا وجود ہدایت. کعبہ کائے کے لیے ہدایت؟ آسمان والوں کے لیے. کعبہ کائے کے لیے ہدایت؟ تحت الثری والوں کے لیے. کعبہ کائے کے لیے ہدایت؟ ڈائمنشن والوں کے لیے، گلیکسیز والوں کے لیے، کہکشاں والوں کے لیے، ہال پاس والوں کے لیے، اسپیس والوں کے لیے، عرش والوں کے لیے، کرسی والوں کے لیے، کعبہ قوسین والوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت ہے. ہے کہاں؟ کعبے میں. امریکہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، آسٹریلیا، افریقہ کبھی گیا؟ ہندوستان میں کعبہ آیا؟ کہ آیا نہیں. ہدایت کو انکار کر دو قرآن کی آیت کا کہ صاحب وہ پردے میں ہے، اینٹ گارے کا ہے نا. کمال ہے، 1400 برس سے ہمارا گلا دبا رہے تھے، تمہارا 12واں امام پردے میں بیٹھا ہے. عالمین کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ جیسے خانہ کعبہ. ایک جگہ ہے بھائی. اینٹ گارے کا وجود لفظ سنبھالے، اینٹ گارے سے بنا ہوا اینٹ گارے کا وجود تو عالمین کے لیے ہدایت ہو. اور جو نور الہی ہو وہ ہدایت نہیں کرے گا. فرمایا کتنے عالمینی؟ پہلا عالمینی الحمدللہ رب العالمین اللہ عالمینی. دوسرا عالمینی رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تیسرا عالمینی خانہ کعبہ بیت اللہ. چوتھا عالمینی سورہ تبارک 29ویں سورہ کا پارے کا پہلا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن عالمین کے لیے نذیر. تو قرآن عالمینی کتاب، اللہ عالمینی رب، محمد عالمینی رحمت، خانہ کعبہ عالمینی ہدایت، قرآن مجید عالمینی نظارت. تو یہ چاروں عالمینی ہیں. اب جس کا رشتہ ایک ہی وقت میں ان چاروں سے ہو وہ عالمینی ہوگا. بھائی ملان کیا جاتا ہے نا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. باقر صاحب داد دے کے دکھائیے. ماشاءاللہ
زندہ باد. بلائے بھروائیے, کمال کی بات ہے صاحب. چار ہے نا حضور. دیکھیے میں ابھی تک میں نے کوئی بھی بھرتی کا لفظ آپ کے ذہنوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا. میں قرآن کا وہ مطہر شربت پلا رہا ہوں جس میں معرفت کی بھرپور چاشنی ہے, شیرینی ہے. تو بھیا چار عالمین ہی ہوئے. اب میرا ختم ہو گیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. آدم عالمینی نہیں, نوح عالمینی نہیں, ابراہیم وعلی ابراہیم عالمینی نہیں, مگر ہے عمران وعلی عمران جو عالمینی ہے. عالمینی چار چیزیں: اللہ, رسول اللہ, بیت اللہ, کتاب اللہ. تو جس کا ایک ہی وقت میں سب سے رشتہ ہو وہ عالمینی ہوگا, اور جو اس کا باپ ہوگا وہی عمران ہوگا. منبر سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں اگر کوئی چیلنج کر دے. کائنات میں ایک ہی ہے میرا مولا جس کا ایک ہی وقت میں چاروں سے رشتہ ہے. تو جو جا رہا ہوں اللہ عالمینی رب, اللہ کا نفس بن کے آیا, اللہ سے رشتہ اللہ کے گھر میں آیا, بیت اللہ سے رشتہ رسول اللہ کی گود میں آیا, رسول اللہ سے رشتہ قرآن پڑھتا ہوا آیا, کتاب اللہ سے رشتہ. بتاؤ کون ہے, کون ہے بھائی, کون ہے, کون ہے؟ بتائیے آپ, سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے قرآن کی نشاندہی, یہ ہے وہ قرآن کا سسٹم, وہ نظام الہی جس کے ذریعے پہچانو. بتاؤ علی کے علاوہ کوئی نفس اللہ ہے تو کیا وجود میں نفس سے زیادہ کسی کا رشتہ ہے؟ اللہ کا نفس کہاں آیا؟ خانہ کعبہ میں. تو بیت اللہ سے رشتہ ایک ہی وقت میں زیادہ نہیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. نفس اللہ بن کے آیا, بیت اللہ میں آیا, آغوش رسول اللہ میں آیا, اور قاری کتاب اللہ بن کے آیا, قرآن پڑھتا آیا. اب بتاؤ نوجوانوں, ان چار صفتوں کا مالک کون ہے؟ ان کا علی ہے. علی کا باپ کون ہے؟ کا عمران ہے. اب بتاؤ علی عمران کون ہے؟ اتنی بات ہے, یہ قرآن ہے. اتنی بات ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کمال ہے. ایک ایک بچہ مصطفیٰ, بے داغ, بے عیب, بے نقص. آدم مصطفیٰ, نوح مصطفیٰ, اکیلے مصطفیٰ. مگر یہ دو ہستیوں کو شرف حاصل ہے کہ جس کی پوری نسل, پورا خاندان, پورا قبیلہ مصطفیٰ. اور یہ طے ہے کہ جس کی نسل مصطفیٰ ہو اس کردار پر انگلی اٹھانا انسان کو نمرود بنا دیتا ہے. حشر جانتے ہیں آپ, قرآن نے پیش کیا. اور پھر کمال کی بات, بہت مسائل, بہت مراحل اور بڑے معجزاتی پہلو اس کے اندر رہ گئے ہیں. اب میں چلتا ہوں. مصطفیٰ بنایا, چار نام لیے, چار نام, لیکن اب ایک ترتیب قرآن میں اور ہے. پہلا نام آدم کا, آدم مصطفیٰ. دوسرا نام کس کا؟ نوح کا, نوح مصطفیٰ. اچھا اعلیٰ ابراہیم کہا, ابراہیم نہیں, آل اگر تنہا کہتا تو سمجھ میں نہ آتا. ابراہیم کو مضاف الیہ بنایا, اضافت کی آل کی, خاندان کی, وہ اپنی طرف ہے, نظام الہی ہے.
اس باریکی کو پروردگار جانتا ہے. اب سمجھیے اور غور کیجئے. تو آل مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ. اب 4 نام بتانا چاہتا ہوں. پہلا نام ہے آدم، دوسرا نام نوح، تیسرا نام سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آیت نمبر 148 ارشاد ہوا اور کرے لقد استفیناہ فی الدنیا وفی الآخرۃ لمن الصالحین. ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. پھر سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 165 ارشاد ہوا ان استفیتک لرسالتی و کلامی موسیٰ، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. قرآن میں 5واں نام نہیں ہے مردوں میں، 4 مردوں کو مصطفیٰ کا نام لے کر، حالانکہ سارے مصطفیٰ مگر بینم نام لے کر. حضور سمجھئے 4 آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ایک عورت مریم. سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 42 اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. وہ وقت یاد کرو جب سارے ملائکہ نے آ کر بی بی مریم کو سلامی دی اور کہا مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. اکلوتی مصطفیٰ، اکیلی مصطفیٰ. حوا کو مصطفیٰ نہیں بنایا، نہیں بنایا. جناب حوا کو مصطفیٰ نہیں بنائے. یہ مریم کو کیوں بنایا؟ اصل میں جناب حوا معصومہ ہے، مطہرہ ہے، سارے نبیوں کے رسولوں کی ماں ہے، جنت میں رہی، کنیز خدا. حضرت آدم علیہ السلام کی ابو البشر کی شریکہ حیات ہے نا، مگر مصطفیٰ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ جناب حوا کا کوئی باپ نہیں ہے. سنیے گا، باپ نہیں، خالی مصطفیٰ نہیں بنایا. مصطفیٰ کا آغاز ہوا وہاں سے جہاں باپ آ گیا، اور باپ بھی نبی. حضرت مریم کا باپ نبی، نام عمران، بی بی مصطفیٰ. توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کو بنا تاکہ قرآن میں لکھا رہے. غور کریے گا، معصوم کی بیٹی مصطفیٰ ہو سکتی ہے. کس کی بیٹی؟ معصوم کی بیٹی مصطفیٰ ہو سکتی ہے. اب آئیے حضرت مریم کو مصطفیٰ بنایا. بس چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں، جناب حوا کو 2 لقب، البشر، شریکۃ خلافت اللہ، خلافت اللہ، خلیفت اللہ کی شریک حیات، ساری انسانیت کی ماں. بڑے ٹائٹل، بڑے درجے، مگر 2 درجوں سے محروم رکھا. نہ مصطفیٰ بنایا نہ صدیقہ بنایا. حضرت مریم کو دونوں درجوں سے نوازا، مصطفیٰ بھی بنایا، صدیقہ بھی بنایا. پہلے مریم کے لیے طے کیا کہ عمران جیسا رسول اس کا باپ ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، اور رسول کے بارے میں کسی ذہن میں یہ شک ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی جھوٹ بولا ہوگا. اللہ نے بتایا کہ سچے باپ کی بیٹی صدیقہ بنتی ہے، جھوٹے باپ کی بیٹی. کیا عزیزوں سن رہے ہیں؟ سمجھ یہی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن. اچھی لگی بات؟ اچھا، جن لوگوں نے داد نہیں دی وہ سلوات تو پڑھ سکتے ہیں. بس میرے عزیزوں، بس عارف صاحب 70 منٹ ہو گئے. بس نہیں، مجھے پڑھنا ہے ابھی جلال پور میں بھی جا کے. اور جانتے ہیں میں معذرت اور یہ چیزیں اور عذر بازیاں، ان کا تھکا ہوا ہوں، سفر کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ نہیں. وہ پڑھواتے ہیں، میں پڑھتا ہوں. کائے کا سفر، کیسا سفر، کائے کی تھکاوٹ، یہ تکلفات سے بہت بالا ہے. یہ
تکلفات نہیں ہوتے اس میں کبھی معذرت کرتا ہی نہیں، جاگا ہوں نہ جاگا ہوں کچھ نہیں. آپ سننے ماشاءاللہ مولا کائنات بیوی شہزادی یا عالمیان آپ کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، اسی طرح سماعتوں کے ساتھ. کمال تو آپ کا ہے. اب کمال صاحب ایک سوال چھوٹا تھا اور ایک ماں کی عظمت، اور جانا چاہتا ہوں میں اپنی اصل منزل کی طرف. مصطفیٰ جسے مصطفیٰ بنایا اسے صدیقہ بنایا تاکہ دونوں لقب جوائنٹ ٹائٹل ایک ساتھ رہے، غلط فہمی نہ ہو، کوئی انسان کنفیوز نہ ہو. بچوں، دو جوانوں، دوستوں، میرے پیارے نونہالوں، کبھی کتابیں چیک کیا کیجئے، قرآن پڑھا کیجئے، تفسیر بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کیجئے. حضرت مریم کو اللہ نے صدیقہ پہلے کہا یا ماں پہلے بنایا؟ ایک سوال ہے، صدیقہ بنایا پہلے یا ماں؟ بڑی اہم منزل ہے. ہوگا صاحب یہی کہے گا چاہے ڈاؤن نو، مجھے پتہ ہی نہیں پتہ تو آج پتہ کر لیجئے. معلومات میں اضافہ اگر ہو جائے تو یہ تو مجلس کا فیض ہے. جناب مریم پیدائشی صدیقہ ہے، یہ بنتے پنتے کا کوئی چکر نہیں. یہاں بعد میں نہیں بنتی اللہ کے یہاں، ہے نا؟ وہ تو بارگاہ الہی سے ہماری خدمت، ہدایت کی خدمت، نجات کی خدمت، یہ تمام چیزیں فراہم کرنے کے لیے تشریف لاتے، اسی شیپ میں، اسی شکل میں، اسی پوزیشن میں. الگ سے نہیں معاملہ، ایکسٹرا والا نہیں کہ بعد میں. یہ اضافی نہیں ہے، اکتسابی نہیں ہے، یہ وہابی ہے، اللہ کا بخشا ہوا ہے. تو جناب مریم بائی برتھ صدیقہ ہے. اب سنیے، جب بائی برتھ صدیقہ تھی تو پھر ماں بنانے کی ضرورت تھی، اور ماں بنایا تھا تو شادی کیوں نہیں کی؟ ایک بیوی ہے دنیا میں جو بغیر شوہر کے ماں بنی. قانون بتاؤ قرآن کا، سورہ دہر 76واں سورہ قرآن مجید کا 76 آیت نمبر 2. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے ہر انسان کو یہ قانون بنا لیا ہے کہ صبح قیامت تک ہم انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کریں گے. ممبر کی بھی تہذیب ہے نا، سنیے آپ، آداب ممبر، حفظ مراتب، یہ بھی ہے. تو جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے وجود میں دو کی شرکت ہوگی، باپ اور ماں. اکلوتے عیسیٰ ہیں جو صرف ماں کے ذریعے پیدا ہوئے. پروردگار شوہر کیوں نہیں، شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ مریم کے برابر کا کوئی نہیں تھا. تو اب میں پوچھوں گا کون مریم؟ کہ جو اللہ کے گھر میں پلی. تو کیا ہمیشہ گھر میں رہی؟ نہیں. جب عیسیٰ پیدا ہونے کے قریب تھے اللہ نے کہا جائیے، اخرجی من البیت انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ. مریم چلی جاؤ ہمارے گھر سے. کہ پروردگار کیوں؟ کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں. کائے کا گھر ہے؟ عبادت کا گھر، ولادت کا گھر نہیں. پروردگار قانون نہ توڑنا، جو عبادت کا گھر ہوتا ہے وہ ولادت کا نہیں بنتا. چلیے، کمال ہے حضرت مریم کو. کون مریم؟ جس کو پہلے دن سے بیت المقدس میں پالا تھا. جناب حنا مریم کی ماں. مریم کو پیدا ہونے کے چند ساعت بعد بیت المقدس کے مجاوروں کے پاس لائی. اسے قبول کرو، میں نے نظر مانی تھی، یہ اس گھر کی خادمہ ہے.
خیر احتجاج ہوا مگر معجزہ ہوا اور قبول کر لیا گیا. مریم 9 سال تک اللہ کے گھر میں پلتی رہی. 11ویں سال جب ماں بننے کا ہنگام آیا تو اللہ نے کہا جاؤ. اللہ کا ٹائٹل ہے رحمان. رحمان کا مطلب بتا دو پھر کبھی سنیے گا. بہت سارے ترجمے سنے ہوں گے. ارے 10-10 ہزار صفحوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, 10,000 پیجز کی بکس ہیں موجود. کسے موقع ہے پڑھنے کا؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ میں منبر سے معصوم کے ارشاد کے مطابق ترجمہ کر دوں کہ رحمان کا مطلب کیا ہے. رحمان اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو مقام عطا پر مذہب نہ دیکھے, ضرورت دیکھے. اگر شیطان بھی کہہ دے زندگی, پروردگار زندگی دے دے گا, لے لے. ضرورت تھی پھر کبھی انشاءاللہ اس کا تتمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو جناب مریم کو رحمان ہوتے پروردگار تو نے ایسے نازک وقت میں کیوں نکالا؟ ہم گناہگار بھائی بزرگ لوگ ہیں, ماشاءاللہ گھر بسنے والا ہے, وارث آنے والا ہے, تو گھر کی بڑی ضعیفائیں, بڑی بوڑھیاں جو محتاط ہوتی ہے, بڑی تجربہ کار ہوتی ہے اور بہت لطافت والی ہوتی ہے اور نظر رکھتی ہے. بہو گھر کے باہر نہ نکلیے گا, کہیں اونچے نیچے پیر نہ پڑ جائے, نصیب دشمنا. تم امین ہو ہماری امانت کی, یہ خیریت سے دنیا میں آئے. کیسی محتاط باتیں کرتی ہے نا. تو کیا بستر سے نہ ہٹ جائے بہو, پیر نیچے نہ آ جائے بہو کا, کوئی کنکر پتھر کوئی ایسی چیز تلووں کے نیچے نہ آ جائے جو تکلیف کا سبب بنے, کہیں گر نہ پڑے, کہیں یہ نہ ہو, احتیاط کی جاتی ہے. اور وہ رحمان ایسے نازک موقع پہ کہہ رہا ہے نکلیے. اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا؟ مریم کے اس تناظر میں کسی کی فضیلت کو قائم کرنا چاہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے میں نے مریم کو اس لیے نکالا کہ میرے اس گھر کا نام ہے بیت المقدس. اگر یہاں عیسیٰ پیدا ہو گیا, مریم ماں بن جائے گی, بیت میں یہ اہل بیت ہو جائے گی. سنیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اس کو اہل بیت کا مرتبہ ملے گا. اس کی بنیاد ہے مجاورت, خدمت. یہ خدمت گزار سروینٹ ہے اس گھر کی, اہل بیت نہیں بنے گی. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا, ارے مسلمانوں, جو مطہرہ ہو, معصومہ ہو, صدیقہ ہو, بطول ہو, مادر رسول ہو, راضیہ ہو, مرضیہ ہو, طاہرہ ہو, راکعہ ہو, خاشعہ ہو, عالمہ ہو, علیمہ ہو, اتنی بڑی خاتون بھی اہل بیت میں نہیں ہے. اب مسلمانوں اگر تمہیں شوق ہے کسی کو اہل بیت میں داخل کرنے کا تو اسے مریم سے بڑی ثابت کرنا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگی. اب بتاؤ کسے لاؤ گے اہل بیت میں, کسے لاؤ گے؟ لیجئے جان نکال کے رکھ رہا ہوں, کہنے کو کوئی بھی کہہ دے وہ بھی اہل بیت میں, وہ بھی اہل بیت میں, وہ بھی اہل بیت میں. اہل بیت کی میرٹ ہے, میرٹ اللہ کے یہاں ہر ایک کوئی اہل بیت میں نہیں آ سکتا. مردوں کی تو بات چھوڑو, عورتوں میں فاطمہ زہرا کے علاوہ اہل بیت میں کیوں نہیں آئے گا؟ سنیے راز, صدیوں پر بھاری جملہ دے رہا ہوں, شاید طبیعت آپ کی معطر ہو جائے, جب تک زندہ رہے اپنے وجود سے خوشبو محسوس کرتے رہے. میرٹ, ماسٹر ڈگری, توجہ, سب سے زیادہ بلند کون ہے بھائی اس دنیا میں خواتین کے حوالے سے؟ وہ کا نبی کی بیویاں. دلیل کا قرآن مجید, ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں مائیں ہیں مومنوں کی امت کی. تو ان کی ماسٹر ڈگری کیا ہے؟ امت کی ماں ہونا. دی اینڈ. اب جاؤ بس, یہ سے مذہب کی طرف جا رہا ہوں, چھوڑ دیا میں نے سب کچھ, چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. توجہ,
کہاں کے رک گئی سب؟ امت کی بہت بڑا لقب ہے، بڑی تعظیم والا ہے۔ بے وقوف ہے لوگ جو ہمیں بدگمانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم تعظیم نہیں کرتے۔ ارے ہم تو ماں مانتے ہیں، قرآن نے کہا ماں ہے، ہماری ماں ہے، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے۔ اب صاحب وہ آئیں گی، اللہ مجھے اہل بیت میں داخل کر، کا ڈگری کیا ہے؟ کہ پروردگار تو نے تو دی ہے، کہ ہم نے تمہیں امت کی ماں بنایا ہے، اس پہ تم آ کر کلیم ایکسیبس دی ہے، اس کے آگے نہیں۔ اور یہاں ہے میرٹ کا معاملہ، ہوگا پروردگار کا کہ ماسٹر ڈگری ہے، جاؤ گی چادر میں، تمہارا اینڈ کا ہوا امت کی ماں۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اب کیسے جا سکو گی اس چادر میں تم جس میں پہلے ہی سے رسالت کی ماں ہو؟ فاطمہ تو ابیہا، کیا بات کہی ہے میں نے؟ مینٹن کرو اس کو، یہ ہے فاطمہ تو ابیہا، آل عمران، سلامت رہے، زندہ رہے۔ بس ادھر پڑھنا چاہ رہا تھا عزیز، بس مرنے والی بھی آل عمران کی شہدا، ان پر دل و جان سے قربان، اولاد کو بھی اسی نہج پر اٹھایا۔ یہ مجمع، یہ اشتیاق، یہ جذبہ، یہ انہماک اور یہ مودت میں ڈوب کر میری کجبج بیانی کو سننا، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ مرنے والے کی ایمان کی کشش ہے، اس کے جذبے کی پختگی ہے۔ آل عمران کو جیسے فرید صاحب نے بتایا، زیارتوں پہ گئی وہ بی بی، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، اور کس استقلال کے ساتھ زیارتیں انجام دی۔ آخر غیر فرار کی ماننے والی تھی نا، بڑی عاشق تھی۔ آل عمران کا چونکہ بچہ ابو طالب کے خاندان کا بچہ مصطفیٰ، دونوں لفظ یاد رہی عزیزوں، مصطفیٰ کا مطلب منفرد، مصطفیٰ کا مطلب کوالٹی والا۔ میں نے جب تاریخ پڑھی، قرآن پڑھا، روایات پڑھی تو حیرت نہیں رہی، نچوڑ ہے۔ ابو طالب کا ایک بچہ، ان کے خاندان کی ایک فرد، فضائل ہی میں مصطفیٰ نہیں ہے، مسائم میں بھی مصطفیٰ ہے۔ ان کا نہ فضائل میں جواب نہ مسائم میں جواب۔ فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مسائم میں کیوں جواب نہیں؟ آدم سے چلیے عیسیٰ تک آئیے، ہر معصوم نے مصیبت پر صبر کیا ہے، صبر بہت اچھی چیز ہے، ہر ایک نے صبر کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے صبر کیا ہے۔ نبوتوں کی، رسالتوں کی، عصمتوں کی، مصیبتوں کے حوالے سے منزل تمام ہو جاتی ہے صبر پر، ہر ایک نے صبر کیا۔ یہ ابو طالب کی اولاد کا جذبہ ہے، انہوں نے مصیبتوں پر صبر نہیں کیا، شکر کیا۔ شکر چلے کہاں سے چلیں گے؟ شب ہجرت 40 رنگی تلواروں میں سو رہے ہیں، شکر کا سجدہ۔ کربلا جا رہے ہیں، علی اکبر پوچھ رہے ہیں بابا، آپ نے سنا ہوگا، امام جواب دیتے ہیں بیٹے کا، فوراً سجدہ شکر، سجدہ انشاءاللہ من الشاکرین، بابا ہمیں آپ شکر والوں میں سے پائیں گے۔ ارے کمال ہے صاحب، تاریخ کی نظریں پتھرا گئی، آنکھیں خیرہ ہو گئی، عنانے ضبط ہاتھ سے چھوٹ گئی، ظلم گھبرا گیا۔ جب شام اور کوفہ کے دربار میں ابو طالب کی پوتی نے 3 برس کے سن میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جانب آسمان سر اٹھ کر پروردگار تیرا شکریہ، ہر مصیبت پر شکر، کیسے کہتے شکر؟ ایک روایت سناتا ہوں بچوں کو،
آپ غور کریں، دلوں میں اتار لیجیے گا۔ کتاب کا نام ہے المصائب المفجعہ، اس میں یہ روایت لکھی ہے المصائب المفجعہ، دل کو ٹکڑے کر دینے والے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے مصائب، مصیبتیں۔ یہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے، لاکھوں کا یزید کا لشکر، بہت دیر نہیں پڑھ سکتا، حد سے حد 2 منٹ پڑھوں گا مصائب، مگر ایک منزل کی طرف یہ پہلو آل عمران کا، ان کے اصطفیٰ کا، مصطفیٰ ہونے کا ثبوت مصائب میں بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ 3 برس کی بچی، عصر کا وقت ہے، حسین مقتل میں تشریف فرما، خیال میں اب کوئی نہیں، بھائی ہے وہ غش میں ہے، سیدانیاں منتظر ہیں کوئی خبر آئے۔ مقتل کی خبر حسین کے ذریعے آتی تھی، آپ لاشا لاتے تھے، گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، فضا آتی تھی، سیدانیوں کو خبر دیتی تھی، سیدانیاں ماتم کے لیے اپنا اہتمام فرماتی تھی، اور پھر آہو بکا ہوتا تھا، شان کے ساتھ لاشا سپرد گنج شہیدہ ہو جاتا تھا۔ یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن عصر کا قرب ہے، یہی وقت رہا ہوگا۔ سکینہ خیمے میں آئی، دیکھا کہ پھوپھی اماں مصلی پر بیٹھی ہوئی لرز رہی ہیں، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے مطہر بدن میں ارتعاش ہے، لرزہ ہے، تھرتھری ہے، وائبریشن ہو رہا ہے، کانپ رہی ہیں۔ اب 3 برس کی بچی بے اختیار آ کر باہیں ڈال دی گلے میں، پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر ایک جملہ کہا عجیب انداز سے، اماں میں سمجھ رہی ہوں آپ کیوں کانپ رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جناب زینب نے کہا سکینہ جان بیٹی بتاؤ میں کیوں کانپ رہی ہوں، کیوں رو رہی ہوں، میرے حال کیوں ہے؟ تو سکینہ نے پھوپھی کے گردن کے قریب ہاتھ رکھ کر اور بڑے پیار سے کہا اماں آپ کو بھائی کا احساس ہے، آپ یہ سوچ رہی ہے میرے بھائی پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی خبر دینے والا نہیں، یہی سوچ رہی نا اماں۔ بی بی نے بچی کو گلے میں اپنی باہوں میں لے لیا، سینے سے لگا لیا، سکینہ تجھ پہ قربان، نفس و امت کا فدا کے، بی بی تیری پھوپھی کی جان تیرے اوپر قربان۔ سکینہ تم نے صحیح کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سکینہ پھوپھی اماں، سکینہ کے ہوتے ہوئے آپ گھبرا رہی ہیں، آپ یہ احساس کر رہی ہیں میرا بھیا اکبر نہیں ہے، چچا عباس نہیں ہے، کوئی نہیں رہا ہے، آپ کو خبر دینے والا نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی، یہ آل عمران کی فرد، یہ ابو طالب کی پوتی ابھی آپ کے دل کو تسکین عطا کرے گی، جائے گی میدان میں بابا کی خبر لے کے آئے گی۔ بس نفسیات ہے، سائیکلوجی ہے اس روایت میں، اس کو محسوس کرنا اور مصیبت کو دیکھنا۔ سکینہ خیمے سے نکلنا چاہتی ہے، زینب سنبھالتی ہے، نہیں بی بی بہت نازک ماحول ہے، بڑے دشمن ہیں جو نبی کے نواسے کو نہ چھوڑیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پشت پر، دوش پر، شانوں پر زبان چساتے ہوئے، بوسے لیتے ہوئے، ہر اعتبار سے دیکھ چکے، اس کے بعد بھی اتنے مصائب رواں ہیں نبی کے نواسے پر۔ کہاں جا رہی ہو بچی؟ اس زہریلی فضا میں، اس دشمن ماحول میں، اس عدو کے جرگے میں کہاں جا رہی ہو بی بی؟ سکینہ کہتی ہے اماں میں جا رہی ہوں، بابا کا پتہ لے کے آتی ہوں، خبر لے کے آتی ہوں۔ سننا، اللہ ہر ایک کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عجیب کیفیت ہے۔ سکینہ کس احتیاط سے چلی؟ ادھر لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ اونٹوں کے بعد گھوڑے، گھوڑوں کے بعد نیزہ بردار، اور سم سے سم ملائے ہوئے، کھر سے کھر ملائے ہوئے، کسی کے جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ سکینہ کا بیان ہے کہ میں گھوڑوں کے پاؤں کے پیروں کے درمیان سے اور ناکوں کے کھروں کے درمیان سے احتیاط کے ساتھ بچتی بچاتی
نکل کر میں ایک خلا کے مقام پر آئی جہاں کچھ تھوڑا سا اسپیس تھا، تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں میں کھڑی ہوئی، میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور آسمان کی جانب جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ کیا سمجھے گے مصائب؟ ادھر سے مصائب، ادھر سے شکریہ۔ آل مصطفیٰ کا، آل عمران کا حوصلہ دیکھنا، انفراد دیکھنا، امتیاز دیکھنا، کوالٹی دیکھنا۔ وہ بزرگ آیا، اس کی وضاقتہ خالص عرب کی تھی، دراز قد، ابا قبا پہنے ہوئے اور اپنے سر پر رومال جکڑے ہوئے یہ آیا، اور جب قریب آئے تو بچی آگے بڑھی، چونکہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، شکلاً مسلمان نظر آ رہا تھا۔ اس بچی نے آگے بڑھ کے بڑے ادب سے جھک کے ایک لفظ کہا، السلام علیکہ ایھا الشیخ، اے بزرگ تم کو سلام۔ تو اس نے قہرآلودہ نگاہوں سے دیکھا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہیں پوچھا من انتے، کون ہو تم؟ کون ہو؟ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھ کے سکینہ کو سہمی، خود بیان ہے، لیکن سکینہ نے کہا کیا پوچھتا ہے مسالتے؟ کیا پوچھتا ہے تو؟ مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ من انتے، کون ہو؟ کہتی ہے انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا من الحسین؟ کہا وہ ابن الزہرہ بنت رسول اللہ، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا تم اس کی بیٹی ہو جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اور یہ کہہ کر پڑھو سن لو گے۔ آگے بڑھ کر ایک مرتبہ ننھے ننھے بالوں کو جکڑا اور ایک تماچا بچی کے رخسار پر مارا۔ سن لیا آپ نے؟ المفاز مصائب المفجعہ کتاب کا نام ہے۔ جب تماچا مارا تو ظالم سمجھا کہ بچی سہم گئی، ڈر گئی۔ جناب سکینہ نے اپنے رخسار مطہر پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ یوں دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر جانب آسمان کیا، شکرن لکا یا الہی، اے پروردگار تیرا شکریہ، نحنو علی مصائب ھذا القوم مستعد، پروردگار ہم اس قوم کے مصائب پر بھی ثابت قدم ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ کہا، اس کے بعد سکینہ نے دیکھا کہ وہ ظالم اپنی جگہ پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، گھور کر بڑی کیفیت کے ساتھ۔ جناب سکینہ نے، اب یہ دیکھیے آل محمد، آل مصطفیٰ، آل عمران جب دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو سکینہ آہستہ سے پھر آگے بڑھی، کہتا بچی تو ڈری نہیں؟ میں نے تیرے تماچا لگایا اتنے دھماکے سے اور اتنے زور سے کہ تیرے گال پر خون کے آثار نظر آ رہے ہیں، زخم بن گیا، پھر بھی نہیں تم دہشت میں آئی ہو، ڈری نہیں ہو۔ اس کے بعد کہتی ہے شیخ ایک بات تو بتا، اب تو نے تماچا مار لیا نا، اب تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے؟ میرا بابا کہاں ہے؟ کہ کیوں پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ میری پھوپھی خیمے میں مشتر ہے، تڑپ رہی ہے علی کی بیٹی، میں وعدہ کر کے آئی ہوں۔ اب تو تماچا لگایا تھا، اس نے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کیا، سکینہ نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے پہلو سے کوئی درے جیسی خطرناک چیز نکالنا چاہتا ہے۔ سکینہ واپس ہٹی اور ہٹنے کے بعد تیز رفتار کے ساتھ ایک جانب چلی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خیمے کی طرف چلی، ارے سنو، رکھ لو ہاتھ سینے پر، خیمے کی طرف نہیں چلی، فرات کے کنارے آئی اور فرات کے کنارے آ کر اس لاش کے بالکل نزدیک بیٹھی جس کے بدن پر ہاتھ نہیں تھے، اور دونوں اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا چچا عباس، اے میرے چچا، ارے ذرا آنکھیں کھولو، آل عمران پہ مصیبت ہے، میری پھوپھی خیمے میں، میرا بابا مارا جا رہا ہے۔ غازی کی لاش تڑپتی رہی، سکینہ اپنی جگہ پر شکر الہی کرتی رہی۔ یہ ہے آل عمران، یہ ہے کائنات کے مصطفیٰ لوگ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ،
ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما معبود اس قوم کے افراد اس دنیا میں یہ عزادار ماتمدار جا کہیں بھی ان کی حفاظت فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہماری قوم کے مروین کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلی مقام کرامت فرما پروردگار اس مجلس کا ثواب جو بھی تیری بارگاہ میں مرتب ہوا ہو وہ ان بی بی کے لیے جن کے حوالے سے مجلس منعقد ہوئی عباس بادی کربلائی مرحومہ بنت جناب طاہر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں معبود قبول فرما اور اس مرحومہ کے درجات میں علو عطا فرما بلندی عطا فرما ان پر اپنی رحمتوں کی سعادتوں کی بارش فرما حضرات ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی قرأت فرما کر بار دیگر مرحومہ کو ہدیہ ثواب سے نوازیں الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر الوسطى فی عالم الصلاة والسلام